نکل اس بیت اللہ سے بھی نکل اس مسجد حرام سے بھی باہر نکل، چھوڑ اس صفا کو بھی چھوڑ اس مروہ کو بھی چھوڑ۔ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے اندر خیمہ گاڑا تھا، آج تک اور قیامت تک خیمے ہی گڑتے رہیں گے۔ حکومت سعودیہ نے 10 مرتبہ علماء کو بٹھایا، مفتیوں کو بٹھایا، کہا بھائی اتنے خیمے ہم لگاتے ہیں، اتنی دور تک لگاتے ہیں، مینا کو ہمیں بڑا کرنا پڑ گیا، آپ یہ فتویٰ دو، آپ اتفاق کرو اس بات پر، ہم یہاں بلڈنگیں کھڑی کر دیتے ہیں، 10 20 منزلہ بلڈنگیں ہو جائیں گی، حاجی آسانی سے اٹھ جائے گا، لفٹوں کا سسٹم ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ بولا نہیں، حج عقل میں نہیں آتا۔ حج کے مہینوں میں حج کی نیت کرنا اور حج کا جذبہ قائم کرنا یہ انتہائی اہمیت رکھتا ہے، اور اس میں یہ بات بھی موجود ہے جو لوگ ان دنوں میں اپنے حج کے جذبے کو بیدار کرتے ہیں اور نیت کر لیتے ہیں کہ بس حج کرنا ہے، اور اپنی سی کوشش جس کو کوشش کہا جاتا ہے وہ بھی شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ رب کریم ان کی زندگی کو حج مقدر فرما دیتے ہیں۔ ضروری اور لازمی نہیں ہے کہ حج آپ پہ فرض ہو گیا اور بس آپ چل پڑے تو حج ہو بھی جائے گا، یا آپ نے جانے کا طے کر لیا تو ہو بھی جائے گا۔ حج فرض ہوا، اب اللہ کی توفیق ہوگی تو آپ نیت کریں گے، اور اللہ کی عطا ہوگی تو آپ کو حج نصیب ہو جائے گا۔ تو یہ انسان کا بس ہے اور اللہ کا بس ہے، یہ دونوں مل کے کام ہوتے ہیں۔ انسان کے بس میں جو کچھ ہے، جب انسان وہ کر لیتا ہے تو پھر رب کا بس چلتا ہے، اور رب کے بس میں سب کچھ ہے، لہذا وہ سب کچھ آسان فرما دیتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ بس انسان کہے کہ میں نہیں کرنا ہے ہو جائے گا، نہیں، اللہ رب کریم کے ہاں اس کی حکمت ہے، اس کی مصلحت ہے۔ ایک آدمی اس سال حج کا ارادہ کرتا ہے، حج کی نیت کرتا ہے، حج کر بھی لیتا ہے، اس کا تو ثواب مکمل ہو گیا، اس کا ثواب وہیں پہ ختم ہو گیا، پورا ہو گیا، جتنا ملنا تھا مل گیا۔ لیکن بعض اوقات بعض لوگوں کے لیے اللہ کا نظام یہ ہو جاتا ہے کہ اس سال حج فرض ہوا، اس نے حج کی نیت کی، اس نے حج کا جذبہ قائم کیا، لیکن اس سال نصیب نہیں ہوا۔ اب یہ جو 1 سال اگلے تک انتظار کر رہا ہے، اس کی تڑپ اور اس کی لگن پہ جو اللہ اس کو مزید عطا فرمانا چاہتے ہیں وہ الگ ہے، وہ ایک نیا نظام ہوتا ہے، اس سے بہت کچھ نیا ملتا ہے۔ اس کا وہ جذبہ جب بار بار لوگوں کے سامنے آتا ہے، بس بھائی حج کرنا ہے، اللہ نے زندگی کی بڑی بڑی خواہشیں پوری کرا دی، بس بھائی حج کرنا ہے، بس یار اگلے سال، اس سال کوشش کی نہیں ہو سکا، اگلے سال حج کرنا ہے، یہ اس کی حج کی خواہش جذبہ 10 لوگوں کے سامنے آتا ہے تو 10 اور لوگوں کو بھی جذبہ حج پیدا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا بھی اجر اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو عبادت حج بڑی عبادت ہے، بہت اہم ترین عبادت ہے۔ اس کا جذبہ، اس کی نیت، اس کا عزم، 3 چیزیں مکمل۔ پہلے جذبہ قائم ہوتا ہے، حج کرنا ہے۔ اچھا جذبہ کیوں کہہ رہا ہوں اس کی بھی وجہ عرض کروں گا کہ جذبہ کیوں، جذبے کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ پہلے جذبہ، اور دوسرے نمبر پر بھی نیت، بولا حج کی نیت کر لی چل دیا، اور تیسرے نمبر پر پھر عزم کہ حج کو مکمل کرنا ہے۔ ہاں کہیں ایسا نہ ہو عرفات میں جا کے کہ یار بس ہو گیا کافی ہے، کہیں ایسا نہ ہو مکہ اور بیت اللہ کے دروازے سے جا کے چمٹے تو کہے کہ یار کیا ضرورت ہے بیت اللہ سے باہر جانے کی، اس سے بڑا بھی کوئی مقام ہوگا، اس سے بڑا بھی کوئی مقام ہوگا، بیت اللہ کے دروازے سے آ کے لگ گیا، اب کیا ضرورت ہے باہر جانے کی۔ بولا نہیں، عزم حج کرنا ہے۔ اب حج کیا ہے؟ بولا عقل کے بالکل خلاف ہے، عقل میں نہیں آئے گا حج۔ اگر کسی نے حج کو عقل سے سوچنا شروع کیا، بولا عقل کے بالکل خلاف ہے، عقل میں حج نہیں آئے گا، عقل کے خلاف چلنا ہے۔ اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کا جذبہ قائم کرنا پڑے گا۔ اگر عقل میں کوئی چیز آ جائے اس کے لیے جذبے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ایک چیز عقل میں بھی نہیں آ رہی، کیسے عقل میں نہیں آ رہی؟ وہی والی بات جو میں نے ابھی عرض کی کہ بیت اللہ کے دروازے پہ پہنچ گیا، حجر اسود کے بوسے پہ پہنچ گیا، مقام ابراہیم کے نفل پہ پہنچ گیا، صفا کی پہاڑی پہ چڑھ گیا، مروہ کی پہاڑی پہ چڑھ گیا، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑے لگا دی۔ بولے یار اس سے اونچے مقامات
اس سے افضل مقامات، اس سے اعلیٰ مقامات کون سے ہو سکتے ہیں؟ بولا تیری عقل میں آئے کہ نہ آئے، بس رب کا حکم یہ ہے کہ اگر تو حج کرنے آیا ہے نکل، اس بیت اللہ سے بھی نکل، اس مسجد حرام سے بھی باہر نکل، چھوڑ اس صفا کو بھی چھوڑ اس مروہ کو بھی چھوڑ اس حرم کو بھی چھوڑ، کہاں چل؟ بولا مینا چلا جا، مینا جہاں کچھ نہیں ہے، آج 1446 سال کے بعد بھی کچھ نہیں ہے، ایک مسجد نمرہ بنی ہے، وہ بھی سال میں 10-12 دن کے لیے کھلتی ہے، پورا سال وہ بھی بند پڑی رہتی ہے، بولا نمرہ چلا جا۔ 1446 سال کا عرصہ گزر گیا، چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے اندر خیمہ گاڑا تھا، آج تک اور بولا قیامت تک خیمے ہی گڑتے رہیں گے۔ حکومت سعودیہ نے 10 مرتبہ علماء کو بٹھایا، مفتیوں کو بٹھایا، کہ بھائی اتنے خیمے ہم لگاتے ہیں، اتنی دور تک لگاتے ہیں، مینا کو ہمیں بڑا کرنا پڑ گیا، مینا کی توسیع کرنی پڑ گئی ہے، آپ یہ فتویٰ دو، آپ اتفاق کرو اس بات پر، ہم یہاں بلڈنگیں کھڑی کر دیتے ہیں، 10-10 20-20 منزلہ بلڈنگیں ہو جائیں گی، حاجی آسانی سے اٹھ جائے گا، لفٹوں کا سسٹم ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ بولا نہیں، حج عقل میں نہیں آتا، مینا میں رسول اللہ نے خیمہ گاڑا تھا، قیامت تک خیمہ ہی گڑتا چلا جائے گا، خیمے لگائے آج بھی خیمہ۔ ہاں آپ مینا میں کوئی کتنا بھی بڑے سے بڑا حاجی، بولا کہاں سے؟ بولا مینا کے خیمے میں، خیمہ نمبر فلاں میں، خیمہ نمبر فلاں، آج بھی خیمے ہی مینا میں لگیں گے۔ بولا عقل میں نہیں آئے گا، عقل کے خلاف۔